صل على محمد وآل محمد وعجل فرج علي. ولا يوصي نعمه دعاته ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المدني العربي المشيع باتباعه سيد البرية صراط المستقيم المقرب بالجبريل صاحب القضاء والسكينة المأمون بالأرض المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج علي. وعلى والد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وأصدق القائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم صلوات اللهم صل على صرف ٹھنڈی کی بات چاہیے مگر سلامتی والی ٹھنڈک ہو سلامتی والی. اگر صرف ٹھنڈک ہو تو کچھ بچے ہی ہو. تو میں بات کروں بس سلام ابراہیم سلامتی والی ہوتا ٹھنڈی ہوتا سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام نے کی توحید شروع کی توحید کے حکم کا جو بہت راج بھی تھے بہت راج بھی تھے تو ان کے حوالے سے بھی توحید ہوگی. حالانکہ یہ توحید خدا کا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں آج عید کا دن ہے ہمارے لیے. نمرودیوں نے کہا ہمارے ساتھ جائیں. ابراہیم نے سامنے بتایا کہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم میں بیمار کدے کو کہا بیمار واقعی کربلا کے سامنے تھا. علماء نے جو لکھا ہے فرمایا اگر ٹھیک ٹھاک کرے بازار ٹھیک ہے. دوسری روایت میں نے یہ پیش چند قدم چلے ٹھوکر لگی اور گر پڑے اور تڑپنے لگے. اگر ٹھوکر لگنے سے گرنے سے بھی بندہ تڑپتا ہے. تڑپنے لگے اور میں تم جاؤ میں جانا ہی نہیں تھا. جو یہ روایت ہے یہ ہماری نہیں ہے سنت کی. ہمیں خدا کیونکہ شروع میں ہی کار فرما دیا آسمان کی طرف دیکھ کر ستارے کی چال دیکھ کر اور میں اتنی سقیم میں بیمار ہوں. اور جو بیمار ہوتا ہے وہ خوشی کی محافل کو شرکت نہیں کرتا. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کے سامنے حالات تھے واقع کربلا تھے. ان کے سامنے گویا تو نظر آتے تھے. کبھی فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا. وہ تو جا رہے تھے اور ایک بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام بس وہی بات وہی تو ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے جاؤ. اب کہ تم آج پھر ان کا حشر دیکھ لو تم تو جا رہے ہو تو آج پھر ان کے ساتھ کام ہو جائے. تم دیکھ لو گے پھر آج ان کے ساتھ کام نہیں جائے. وہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام بعد میں تشریف لے گئے وہ سامنے ہوئے اور
بت خانے میں جا کے سارے بت اور چھوڑ دیے. لکھا ہے نوے بت تھے وہاں. بت بھی نوے تھے 90. کچھ چاندی کے کچھ اور جس کو توڑا تھا اور اوپر کلہاڑا رکھا تھا وہ سونے کا تھا اور سب سے بڑا بت. جب واپس وہ آئے اور پتہ چلا ان کو کہ ہمارے معبودوں کو وہ توڑ دیا گیا ہے. آپ کس لیے یہ کہتے ہیں ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس لیے آخر کس نے توڑا؟ تو جو وہ سن رہا تھا اسی نے گواہی دی. جو میں نے سنا تھا ابراہیم سے جب ہم جا رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. اس کی بات تو آپ چلے جاؤ بس آپ تو چلے جاؤ اور آج کچھ ہو جائے گا آپ کے بچوں کے ساتھ. بس یہ اسی نے کیا. تو اب کیا ہوا؟ نمرود نے گرفتار کروا لیا ابراہیم علیہ السلام کو. گرفتار کروا لیا اور پھر لکھا ہے بند کیا. بلکہ پہلے جو روایت ہے ایک آگ کے تنور میں بند کرتے ہیں. آگ کے تنور میں بند کرتے ہیں ہفتہ تک رکھا. پھر دیکھا کچھ اتنا اس کو کچھ نہیں. ابراہیم کو کچھ ہی نہیں ہوا. میں نے ہفتہ رکھا ہے اس کو آگ میں کچھ نہیں ہوا. اسی طرح اچھا پھر کیا کرا ایک اور جگہ پہ کیا کرا. اچھا کہا آج پھر کہا کہ اور کوئی انتظام اس کا کرتے ہیں. آپ کو بھی باندھے قید بھی کروایا اور لکھا ہے وہ آزاد تھا کیونکہ وہ چچا تھا. مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق معصومین کے قانون کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے جو بزرگ ہوتے ہیں والد ہوتے ہیں ہمیشہ سے آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے مومن اور موحد ہوتے ہیں. ان میں سے دوست ملا کوئی مشرک اور کافر نہیں ہوتا اور تھا بھی کوئی نہیں کیونکہ تمہارے پتہ نہیں ہے. تو جو آزاد تھا وہ چچا تھا ابراہیم علیہ السلام. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے دربار میں پیش ہوئے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. اس نے لکھا ہے کہ ایک تھپڑ بھی مارا ابراہیم علیہ السلام. کہا کہ آپ تو سمجھ گئے اب تو مان لے ہمارے خداؤں کو مان لے اور دیکھ ہمارے خداؤں کی کیا برکت ہے اور کیا کچھ ہے. خدائی اسی کی ہے جو خدا ہے. جو خدا ہے ہی نہیں ان کو میں خدا کیوں مانوں؟ قتل نہیں ہوگا میں کبھی نہیں مانوں. جو خدا ہے اسی ایک کا میں ماننے والا ہوں اور خدائی بھی اسی کی ہے. اب انتظام ہونے لگا کہ کیا کیا جائے. 4 فلسفہ لکھا ہے کا جو ایریا تھا 4 فلسفہ 4 فلسفہ 12 میل. ایک فلسفہ کے 3 میل ہوتے. ایک فلسفہ 3 میل 4 فلسفہ 12 میل. تو گویا 12 طرف 12 کا رقبہ تھا. وہ علاقہ جس میں لکڑی اکٹھی کی گئی بہت عرصہ ہوا لکڑی اکٹھا کرتے ہوئے. اور دیکھیں چھپکلی ہے. چھپکلی جانتے ہیں چھپکلی گرگٹ پھونک مار رہی تھی. حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا مگر اپنے آپ بتا رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ ہوں. کیونکہ میرا تعلق کس سے ہے بتا رہی تھی پھونک مار کے. اور ایک مینڈک تھا بیچارہ. مینڈک کتنا پانی لا سکتا ہے؟ وہ پانی لاتا اور آ کے لاتا پانی لاتا اور آ کے لاتا. تو بتا رہا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں. چاہے میں اکیلا ہوں مگر ہوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو 12 طرف 12 مربع میل میں اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے.
جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اسی طرح ہوتی ہے. ہم گاڑے محسوس ہو گئے گاڑی چل گئے ہوں گے اور جو بزرگ رہ جاتے ہمیں اکثریت کو تو نہیں لے جاتے ظاہرین کی بچت کرتے ہیں وہ سالات ہوتے ہیں ظاہرین کو نہیں لے جاتے اپنی کو بچت کرتے ہیں مگر وہ اب جگہ موجود ہے اسی طرح موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے آگ میں آپ تجویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا کیا جائے. پتہ ہے بھائی آیا جو ہمیشہ آتا ہے اور بزرگ بڑی ساری گاڑی بڑی تصویر بڑی ساری اسٹک ایسا ہاتھ میں پھیرتا ہوا آ گیا پریشان ہونا تو میں آپ کے مسئلے کا حل بتانے آیا ہوں. مسئلے کا حل کہا کیسے کہا کہ جیسے وہ بچے نہیں کھیلتے گلیل سی بنا لیں کہا یہ ہے اس میں پتھر کو نشانہ لیا نشانہ پہ چلا کہا تو یہ چھوٹا سا پتھر ہے اور وہ کرنا ہے بندے کو بٹھانا ہے اور پھینکنا ہے ایک منجنیق بنا کر ایک منجنیق بنا کر کون کہہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے منجنیق بنا لو اور اس میں ابراہیم کو بٹھا کے اور پھینک دینا کیونکہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ بلندیوں تک پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تو پریشان ہو. اور یہ طریقہ آسان ہے بس ایسے کرو کہ دور سے بس 2-3 دورے دو کے اور بس گرا دو اور ایسے ہی کیا. اب آگ میں پہنچے نہیں ہیں درمیان میں ہیں آ گیا جبریل کہا کہ اے اللہ کے نبی اے ابراہیم علیہ السلام حاجت ہے فرمایا ہے تجھ سے نہیں اللہ سے ہے اللہ سے ہے تجھ سے نہیں. بس پہنچے آگ میں آگ اتار ہوگی آخر کیوں ہوئی بس یہی نتیجہ بات ہوئی کیوں اتنی بہت زیادہ آگ 12 طرف 12 کوئی کام علاقہ نہیں ہے اور اتنی زیادہ آگ کیوں ہوئی اس لیے ہوئی ان پاک ہستیوں کا نور تھا ابراہیم علیہ السلام کی بچا ماشاء اللہ کا نور تھا اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتی اور نہیں جلایا تو اس سے پہلے بھی چکا کرتا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام جیسے گلزار ہے باغ ہے بیٹھے ایک تخت ہے اور تخت پر تشریف فرما ہے تسبیح خدا کو تسبیح اوپر سے دیکھ رہا تھا نمرود اور اس کے لشکری اور جو مین اس کے وزیر مشیر سارے بڑے لوگ وہ دیکھ رہے تھے. اب پریشان کہا ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کچھ بھی انہوں نے ابراہیم کو جلا نہ سکے اب کیا کریں. اچھا اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نمرود کی بیٹی نمرود کی ہے اگر وہ ہاؤس نے رازا بنت نمرود رے این زاد ہے رازا بنت نمرود میں اپنے الفاظ میں بولتا ہوں تاریخ اسلام کا اور سارے کتب تفاسیر کا رازا بنت نمرود اس نے باپ سے فرمائش کر دی بابا جان آپ بھی دیکھ رہے تھے نا مجھے بھی دیکھ رہی تھی آخر ہوا کیا ہے اتنی زیادہ مشہوری تھی اتنی زیادہ لکڑیاں اور اتنی زیادہ آگ نہیں جلتے ہوں گے ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا اور نمرود نہیں بتا رہا تھا کہ کیا ہوا. تو کہا مجھے بابا جان اجازت دیں کہا نہیں مجھے اجازت دیں میں اوپر والی منزل پر جا کے دیکھوں. آخر ہوا کیا اوپر والی منزل میں اجازت مل گئی جا کے دیکھنے کی اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں تسبیح خدا باپ ہے سکون میرے باپ کے پھینکا تھا ان کو آگ جلا دے گی
بیٹے سکون سے بیٹھے. وہیں سے پکار کے کہا اے ابراہیم میں بھی آ سکتی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم معرفت خدا رکھتا ہو اللہ اس کو نہیں جلاتا. آنا کیسے ہے؟ بس یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بس آ جا. بس اس نے زبان پر یہ ورد جاری کیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور پہنچ گئی. ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی بغیر کسی آگ اس کو چھوئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی وہ عورت تھی. ہاں بعد میں پھر پتہ چلا کہ میری بیٹی اور ابراہیم پر ایمان لائی یہ غلط ہو گیا. میری خدائی بھی ختم اور ہر چیز ختم. یہ تو اگر غلط ہو گیا تو بیٹی کو بلایا اس کو قید کیا ڈرایا دھمکایا نہ بنے کہا میں ایمان لا چکا اب کچھ ہو. اب پھر کیا تختے پہ لٹا کر اور ہاتھوں پیر پاؤں میں کیلے ٹھکوائیں کوئی مر جائے نہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جا ابراہیم اس کو صحت مند کر کے ابراہیم کے پاس پہنچا دے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دے. بس پہنچ گئی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے بعد میں اس پاس نہیں مدین سے شادی کی. اس سے مدین کے ساتھ رازہ بنت نمرود کی شادی ہوئی اور پھر اس سے انبیاء کا سلسلہ. اتنی قابل وفاقت ہو گئی وہ. اچھا تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی محمد. رازہ بنت نمرود مدین بن ابراہیم جو قطورہ سے تھا. ایک بڑی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جناب سارہ سلام اللہ علیہ. اس سے دوسری ہاجرہ جس سے جناب اسماعیل علیہ السلام ہوئے. اور تیسری بیوی تھی قطورہ. اس سے مدین پیدا ہوئی اور مدین کے ساتھ رازہ بنت نمرود کی شادی ہوئی. اچھا تو جناب جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. ان کی شہادت کے بعد کافی اور عبداللہ ابن جعفر لیکن ہر دور میں ہر کسی نے دعوے کی امامت کے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک سنی جگہ پر حکم دیا کہ بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور آگ جلا دی جائے. لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی آگ جلا دی گئی اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تشریف لائے. جب لوگ سارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو آپ آ کے آگ میں بیٹھ گئے. آگ میں بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے؟ وہ عبداللہ ابن جعفر بھائی تھا. کہہ رہا تھا کہ میں امام. آپ فرمایا عبداللہ آ جا نا تیرا دعویٰ ہے کہ تو امام ہے حجت خدا ہے جعفر صادق کا بیٹا تو ہی امام ہے. آ جا میں بیٹھا ہوں. ایسے کپڑے کاٹ کر کھڑے ہوئے آ جا بیٹھ. وہ تو بھاگ گئے. اللہم صلی علی